السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کافی دن سے میرے دل میں ایک بات کو لے کے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس بات کو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں، ہو سکتا ہے اللہ پاک کے فضل سے جو ہے اس کا سننے والوں کو کوئی فائدہ ہو جائے، کیونکہ یہ دینی مسئلہ ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس بات کو لے کے دل کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے جب بھی کہیں جاتا ہوں۔ میرا اکثر کہیں جانا آنا رہتا ہے باہر، کہیں بھی اگر کسی راستے میں رک کے یا کسی مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، تلاوت والی نماز ہوتی ہے عشاء کی یا مغرب کی، اکثر تو یہ نماز یہی ہوتی ہے۔ تو اس میں میں دیکھتا ہوں کہ امام صاحب جو ہوتے ہیں مسجد کے، ان کی تلاوت میں اتنی زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں، لحن جلی غلطیاں، جس سے نماز 100% ٹوٹ ہی جاتی ہے، جس سے نماز جو ہے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور سننے کو یہ ملتا ہے کہ اس امام کو اس علاقے میں اس مسجد میں کئی سال ہو گئے، 4 5 سال 10 سال ہو گئے، اور جو ہے یہ امام صاحب جو ہے پہلے جو امام صاحب تھے ان کے بیٹے ہیں، یا امام صاحب کو جو ہے ریفرنس تعلقات کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، یا یہ ہے یا یہ ہے وہ ہے، من جملہ کوئی بھی وجوہات کی بنا پہ جو ہے وہ امامت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن کے معاملے میں وہ اتنی زیادہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن کو اچھی آواز میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن تجوید سے پڑھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اتنی ساری غلطیاں ہوتی ہے، کسی کی تکبیر صحیح نہیں ہوتی، کسی کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوتی، کسی کی جو ہے قرآن پڑھنے کی جو ہے نا الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ اوف اللہ، دل اتنا روتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے بول سکتا ہوں، میرا کوئی جو ہے اس سے کسی سے ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اہم بات سمجھ کے، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا پاور ہے، اس کا اتنا پاور ہے کہ اگر ایک بات اگر اچھی ہو تو جو ہے نا سب تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کرے میری یہ بات کسی سننے والے کے دل میں اتر جائے، اور کسی کمیٹی والوں کے دل میں اتر جائے، اور کسی جو ہے اہل طاقت اور جو حیثیت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں مسجد کے، جو اگر 5 آدمی 10 آدمی یا ایک آدمی جو ہے اگر اس بات کو سمجھ جائے اور امام صاحب تک پہنچا دے، یا تو امام صاحب کو سمجھا دے، اگر امام صاحب اپنی غلطی صحیح کر لیتے ہیں، اپنی غلطی تجوید کے مطابق جو ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر وہ صحیح نہیں کر پاتے، اگر ان کی تجوید صحیح نہیں ہوتی، تو خدا را اللہ کے واسطے قرآن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، قرآن کی قدر کرتے ہوئے، اور اپنی نماز کو بچاتے ہوئے خدا را اپنی نماز کو بچائیے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائیے، گریز کریے جس امام کے پیچھے آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ کو تسلی کرنی ہو، مزید تسلی کرنی ہو، اس امام کی آواز کو، اس کی نماز کی آواز کی تلاوت کو ریکارڈنگ کر کے کسی بھی مفتی صاحب کو سنا دے، کسی بھی بڑے مدارس میں، کسی بھی بڑے مدرسے میں جا کے، کسی بھی دارالافتاء میں جا کے ان کی آواز کو سنا دے، ریکارڈنگ یا کچھ بھی کر دیں، یا کسی اچھے اہل جو علم والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میں تو کراچی سے بات کر رہا ہوں، جہاں بھی ہوتے ہیں، یہ کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ 5 10 آدمی مل کے، کوئی 5 10 اہل علم مل کے اس پہ بات کریں، اور اس کے اوپر جو ہے نا دیکھیں، جو ہے تحقیق کریں، ریسرچ کریں کہ کیا اس امام صاحب کی آواز میں واقعی غلطی ہے۔ اگر واقعی غلطی تو ان کو سمجھائیں، اگر صحیح نہیں ہوتی تو ان کو ہٹا دیں۔ کسی امام کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک امامت جو ہے وہ جدی پشتی چلتا رہے، اور جو ہے وہ امامت کرتا رہے۔ اگر وہ پرانا ہو گیا اور اس کو جو کافی ٹائم ہو گیا، اس کو یہ مسئلہ، اس کو مسئلہ، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا مسئلہ ہے۔ خدا را اپنی نماز کو بچائیے۔ میری درخواست ہے ہر سننے والے سے، ہر مسجد کی جو نمازی حضرات ہیں، ہر مسجد کے جو کمیٹی والے حضرات ہیں، ہر مسجد کے جو اہم جو لوگ ہیں، یا کسی بھی عوام الناس جو نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں سے میری یہ دل مؤدبانہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے خدا را اپنی نماز کو بچائیے۔ اپنی نماز کو ایسے آدمی کے پیچھے پڑھنے کو لگائیے جس کے پیچھے نماز پڑھنے سے آپ کو تسلی ہو دلی طور پہ کہ ہاں میری نماز ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، اور جو بڑے بڑے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، بڑے جو ہے
لوگ ہیں یا ان کی بڑی حیثیت ہے، وہ بڑے ان کے تعلقات ہیں، بڑے عہدے پر، کوئی ضروری نہیں، اگر ان کا قرآن پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے۔ اگر اپنے علاقے کی مسجد ہے، آپ وہاں سے کہیں دور جا نہیں سکتے، تو اس امام کو سمجھائیے، ان کی نماز کو درست کریے، ان کی تجوید کو درست کریے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ورنہ اس کے متبادل کوئی دوسرا انتظام کیجیے، اپنی نماز خراب نہ کیجیے، اللہ کے واسطے اپنی نماز کو بچائیں۔ میرا بڑا دل دکھتا ہے، کیونکہ میں بھی حافظ ہوں، مجھے پتہ ہے، میں جب کسی بڑے مدرسے میں یا کسی بڑی مسجد میں جب نماز پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم اتنا دل کو سکون ملتا ہے، اتنا دل کو قرار ملتا ہے، اتنا دل کو تسلی مل جاتی ہے کہ خوشی محسوس ہوتی ہے، کہ روح کو محسوس ہوتی ہے کہ ہاں واقعی کسی اچھے آدمی کے پیچھے، تجوید سے پڑھنے والے کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی ہے۔ یا کسی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی کچھ اچھے امام ہوتے ہیں، ان کی قرات بھی بہت شاندار ہوتی ہے، ان کی تلاوت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی تجوید بھی بہت اچھا جو ہے اچھے طریقے سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے 2-4 مہینہ دو چار مہینے میں حرم میں گزار کے آیا، کوئی جو ہے نا آواز کو بڑھاؤ چڑھاؤ کچھ نہیں ہوتا، بالکل سمپل سے نارمل طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی قرآن کی تلاوت سے ان کے دل کو بہت سکون ملتا ہے۔ ایسے بے شمار مساجد ہیں، بے شمار مدارس میں بڑی بڑی مسجدیں ہیں جہاں نماز پڑھنے سے واقعی دل کو سکون ملتا ہے۔ خدا را، اگر میری بات کسی کو بری لگ رہی ہو تو خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اس بات کو برا نہ سمجھیے، برا نہ مانیے۔ میرا کسی کا میں نے نام نہیں لیا، میرا کسی سے ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، صرف اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی نماز کو بچائیے اور اپنی نماز کو درست کریے، اور اس معاملے کو جو ہے قابل خاطر لیجیے، اور اس معاملے کو اہمیت دیجیے، اور اس معاملے کو سدھاریے، ٹھیک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔